انہیں عیسائیت کیا مانتی ہے؟ گاڈ مانتی ہے نا، سن آف گاڈ بھی مانتی ہے، گاڈ بھی مانتی ہے. کہتے ہیں کہ جیزس واز فلی گاڈ اینڈ فلی مین. آپ جا کے اس کی تحقیق کر لیں. عیسائیت کہتی ہے کہ جیزس واز فلی گاڈ اینڈ فلی مین. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں ذرا، اب اگر آپ عیسائی سے پوچھیں کہ بھائی وہ جو زمین کے اوپر جو چل پھر رہا تھا، جو ہستی ہمارے نزدیک تو اللہ کے نبی تھے نا، ہم تو ان کا اس احترام سے بات کریں گے، ان کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی احترام سے کریں گے. میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. جو زمین پہ چل پھر رہے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جو کھانا کھا رہے تھے، جو کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا قیامت کب آنی ہے، جو کہتے تھے مجھے بھوک لگی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ عیسائیوں سے پوچھیں آپ کہ یہ جو ہے یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب آگے سے آپ کو عیسائیت یہ دے گی. میری بات کو سنیے گا، تحقیق کر لیں جا کے. وہ کہیں گے کہ ان کی دو نیچر تھی. ان کی کیا؟ ان کی دو نیچر تھی. ایک تھی ڈیوائن نیچر اور ایک تھی ہیومن نیچر. کہ وہ جب ہیومن نیچر کی بات ہوگی تو تب وہ گاڈ نہیں ہے، بلکہ تب وہ کیا ہے؟ تب وہ گاڈ کی ورشپ کرنے والے ہیں، تب وہ انسان ہیں. لیکن جب ان کی ڈیوائن نیچر کی بات ہوگی تو اس وقت وہ ایکول ٹو گاڈ ہے. خدا کی قسم یہی کانسیپٹ بروز کا ہے. جماعت احمدیہ نے کہا کہ جب آپ کہیں گے مرزا غلام احمد بن غلام مرتضیٰ تو تب وہ غلام ہے، تب وہ شاگرد ہے، تب وہ امتی ہے. لیکن کہا کہ جب تم کہو گے احمد رسول اور جب تم کہو گے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ تو تب وہ آپ وسلم کے بالکل برابر ہے. جیسے عیسائیت کہتی ہے نا کہ جب بات ہوگی ہیومن نیچر کی تو تب عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برابر نہیں ہے، بلکہ پھر کیا ہوگا؟ فادر از گریٹر دین آئی. جیسے ان کی بائبل کہتی ہے فادر از گریٹر دین آئی. لیکن جب بات ہوگی ان کی ڈیوائن نیچر کی تو تب دونوں برابر ہو جائیں گے. اللہ کی قسم میں اس بات پہ احمدیت کو کھلا دیتا ہوں چیلنج، اس بات پہ ڈیبیٹ کا. احمدیت کہتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی یہ دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے غلام احمد کی. وہ کیسے؟ کہ غلام احمد جو غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا، اس کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اس اعتبار سے وہ غلام ہے، اس اعتبار سے شاگرد ہے، اس اعتبار سے امتی ہے. لیکن جب وہ محمد رسول اللہ ہو گیا نعوذ باللہ، اور جب وہ کیا ہو گیا؟ احمد رسول ہو گیا، تو اب وہ آپ وسلم کے پہلو بے پہلو کھڑا ہے، تب وہ ان کے برابر کھڑا ہے. تو اصل میں صفیہ بہن یہ لوگوں سے یہ بات چھپاتے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ہم مرزا غلام قادیانی کی جو دوسری حیثیت ہے اس کے حوالے پیش کرتے ہیں جس میں وہ برابری کا دعویٰ کرتا ہے، اور جماعت قادیانیہ کیا کرتی ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کی پہلی حیثیت ہے وہ اس کے حوالے پیش کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ ان دونوں کو ملا کے ایک بات یاد رکھیے گا، جو ہوتا ہے نا جزوی طور پہ سچ بولنا وہ جھوٹ سے بدتر ہوتا ہے. تو قادیانی احمدی مربیوں پورا سچ بولو، لوگوں کو بتاؤ، اپنی کمیونٹی کو بتاؤ. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نا فلور کو اوپن کرتے ہیں بات چیت کے لیے، چونکہ ہمارے پاس آلموسٹ ٹائم جو ہے نا وہ ہو چکا ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کا. میں صرف آپ کے سامنے ایک دو حوالے پڑھنا چاہتا ہوں، صرف مجھے 1 منٹ دیں ذرا. یہ میں آپ کے سامنے سن رہی ہوں. اچھا نہیں، آپ کا اگر کوئی سوال پہ ہو تو آپ ضرور کریں انشاءاللہ، موسٹ ویلکم. مجھے صرف آپ 1 منٹ دے دیں، میں بس یہ نا یہ غلام والے پوائنٹ کو واضح کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اصل میں دو حیثیتیں ہیں. یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی جو امتیاز بات کر رہے ہیں وہ بھی بات ہے اور یہ بھی بات ہے، اور دونوں کو ملا کے بات پوری ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں سے ذرا آدھی بات چھپا لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ گیا جی. یہ دیکھیں صفیہ بہن یہ کئی سارے حوالہ جات ہیں، میں آپ کے سامنے 1-2 حوالے پڑھ یہ سارے حوالے اسی ٹاپک کے اوپر بائی دا وے. میں آپ کے سامنے 1-2 حوالے پڑھ دیتا ہوں. یہ پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں ذرا. کہتے ہیں کہ آپ کون مرزا صاحب، یہ سنیں ذرا. کہتے ہیں کہ آپ میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ذرہ بھر بھی فرق نہیں. کہہ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرے کا فرق بھی نہیں ہے. احمدیوں مجھے بتاؤ ذرا، غلام میں اور آقا میں کیا ذرے کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب آپ کو آگے بات سمجھ دیکھیں ذرا. کہتے ہیں سوائے اس کے کہ مسیح موعود شاگرد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں.
اب یہ آگی پہلی حیثیت. اب آگے دیکھیں ذرا. لیکن یہ دیکھیں، لیکن یہ فرق نام، کام، مقام کے اعتبار سے نہیں بلکہ ذریعہ یا وجہ حصول نبوت کے اعتبار سے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو نبوت کیسے ملی ہے، تو وہ شاگرد بنا تو اس طرح ملی. لیکن یہ دیکھیں دوسری حیثیت، میں آپ کو ایک حوالہ اور بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں اس لحاظ سے، یہ دیکھیں نا، یہ مرزا صاحب کا اپنا بیٹا جماعت کا دوسرا خلیفہ بشیر الدین محمود کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس لحاظ سے کہ مسیح موعود نے جو کچھ حاصل کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اب یہ آگے پہلی حیثیت، آگے دیکھیں، آپ خادم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں. احمدیو، یہ آگے آپ کے سامنے پہلی حیثیت. اب یہ دیکھیں ذرا، یہی بشیر یہ کہہ رہا ہے، یہ آگے دوسری حیثیت. اصل بات ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں، یہ دیکھیں ذرا، کہتے اور اس لحاظ سے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات اخذ کر لیے عین محمد. اس بات پہ اگر ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے ہمیں اس کی کیا پرواہ. تو احمدیو، یہ پورے کا پورا مقدمہ ہے ہمارا. آپ لوگوں کے سامنے صرف یہ کہا گیا کہ مرزا غلام قادیانی تو غلام ہے، وہ تو غلام احمد ہے. اور یہ وہی بات ہے جو عیسائیت کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دو حیثیتیں مانتے ہیں. ایک حیثیت میں وہ انسان ہے اور خدا کے برابر نہیں ہے، لیکن دوسری حیثیت میں وہ ڈیوائن ہے اور خدا کے برابر ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اسی طرح دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس کے اوپر تو اتنے حوالہ جات ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں آپ کو ایک اور پڑھ دوں، چلو ایک اور پڑھتے. یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ ایک حوالہ بڑا اہم ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے اگر مجھے یہاں اس فائل میں مل جائے صحیح. ہاں یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھو احمدیو، یہ دیکھو، یہ آپ کو بتایا کہ آپ کی جماعت نے یہ بات آپ سے کیوں چھپائی گئی. یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ احمدی صفیہ بیان، یہ دیکھیے گا ذرا، کہتے ہیں احمدی بننے کا مرتبہ احمد پر ایمان لانے سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ کہ کسی غلام احمد پر. یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کوٹ کے اندر مرزا غلام قادیانی کی دو حیثیتوں کو بالکل واضح کیا گیا. یعنی مرزا غلام قادیانی کی ایک حیثیت کیا ہے کہ وہ غلام احمد ہے، اور ٹھیک ہو گیا، اور ایک کی حیثیت ہے کہ وہ خود احمد ہے. دیکھیں بالکل وہ جو بات عیسائیت کے اندر پائی جاتی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حیثیت کیا ہے کہ وہ خدا سے نیچے ہیں، وہ انسان ہے، اور ایک حیثیت کیا ہے وہ خدا بن کے خدا کے برابر ہیں، یا خدا ہو کے خدا کے برابر ہیں. ایسے دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے، اچھا یہاں پہ نا صفیہ بہن آپ کو پتہ ہوگا شاید، مرزا صاحب کے منہ بولے صحابی نے کہا ہم نے مرزا صاحب کو بطور مرزا صاحب نہیں مانا. یہ پہلی حیثیت آ گئی. ہم نے اس لیے مانا کہ خدا ان کو محمد رسول اللہ قرار دیتا ہے. یہ دوسری حیثیت ہے. تو یہ صفیہ بہن میں نے آپ کی چوتھی بات کے جواب میں یہ بات واضح کی ہے کہ تاکہ احمدیوں کو پتہ چل سکے کہ یہ ساری گیم کیا ہے، یہ غلام احمد اور احمد میں دونوں کو ہم نے ریکنسائل کیسے کرنا ہے. ہم نے آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی دو حیثیتوں کو ریکنسائل کر کے دیا کہ جب وہ غلام مرتضیٰ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، غلام احمد بن غلام مرتضیٰ، تو وہ کون ہے؟ امتی ہیں، وہ غلام احمد ہیں. لیکن نعوذ باللہ من ذالک جب وہ اس مرتبے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ کون ہے؟ وہ احمد ہیں. تو مرزا غلام قادیانی ایک ہی وقت میں، صفیہ بیان یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، روحانی حقیقت کے اعتبار سے، احمدیوں میری بات پہ غور کرنا ہے آپ نے، یہ دونوں کے دونوں دعوے مرزا صاحب نے روحانی حقیقت کے اعتبار سے کیے. دیکھیں ذرا، اب مجھے بتائیں ذرا کہ کیا جسمانی طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے؟ نہیں تھے، چونکہ دونوں ایک دور میں موجود ہی نہیں ہیں، تو کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب جو غلامی کا دعویٰ ہے وہ پھر کس اعتبار سے ہے؟ روحانی اعتبار سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور روحانی اعتبار سے کیا دعویٰ ہے؟ کہ میں احمد ہوں. یعنی روحانی اعتبار سے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں احمد ہوں، اور روحانی اعتبار سے کہتے ہیں میں غلام احمد ہوں. اب مجھے بتائیں ذرا، ایک بندہ روحانی اعتبار سے ایک ہی ٹائم میں احمد بھی ہے، غلام احمد بھی ہے. یہی تو مسئلہ عیسائیت کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں خدا بھی ہیں اور خدا کی عبادت کرنے والے انسان بھی ہیں. تو بہرحال ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، بات کو پہنچانا ہمارا فرض ہے.
جی جناب. امیزنگ پوائنٹ. اچھا بھائی یہ کچھ دوست ہیں سوالات ہیں تو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جزاک بالکل سوال جی شکریہ جی بہت شکریہ. اچھا اگر آپ کا بھائی سوال آپ پوائنٹ پہلے آنا کر لیں چاہیے. صفیہ بہن, اگر آپ کا سوال تو آپ پہلے کر لیں. نہیں وہ میرا خلاصہ آپ نے ایڈریس کر لیا ہے, اب میں وہ جماعت کے ذریعے ٹھیک ہے ایڈریس کر لوں. ٹھیک ہو گیا بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. جی بس وعلیکم بھائی آپ کا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے شیخ. آپ مالک بھائی کیسے ایک منٹ, صحت مالک کیسی؟ بھائی السلام جی علیکم. سکین. السلام ایک منٹ بھائی جان, ایک منٹ. ابو مروان پلیز. السلام علیکم امتیاز برادر. وعلیکم السلام سخی بھائی. سلام علیکم اتباع الہدا. جی امتیاز صاحب, اصل میں تھوڑا سا اپنا مقصد بتا دیا آنے کا. دو چیز پہ میں جو گفتگو آپ نے کی وہ آپ نے موقف اپنا پیش کیا ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی میں باہر مجھے ٹائم ملے گا تو میں کروں گا. دو چیز میں آپ کو تھوڑا سا وہ کر دوں ایز اے مخالفی سے, یہ جو سمجھیں. پہلی چیز یہ میری بھی ایک غلطی تھی کہ جب آپ نے سیدنا عیسیٰ کی بات کی تو آپ نے ایک بات ان کے آگے جو لقب لیا ہے وہ علیہم السلام کر رکھا ہے. علیہم السلام جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے, واحد کے لیے نہیں. یہ میری بھی غلطی تھی, اس لیے میں نے ایک بات کہی. دوسری چیز, دین اسلام کے اندر ہم انبیاء کی ڈیونٹی کو کلیم نہیں کرتے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوائن ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہتا. یہ آپ کے منہ سے نکل گئی, میں نے کہا آپ کو کریکٹ کر دوں. یہ سلفیون کا اس پہلے حدیث کا سب کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ غلات کا عقیدہ تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ڈیوائن ہوتے ہیں. دوسری, جی اچھا میں ایک سوال اب یہ پوچھنے آیا تھا, ایک تھوڑا سیکنڈ سا ذرا مجھے پہلے آپ کی مختصر. دونوں باتیں ذرا ایک سیکنڈ. اچھا جی پہلے تو بولیں بولیں. پہلی بات ہے کہ ویلکم, آپ اس سے پہلے جزاک بھی اللہ. تشریف لائے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, اختلافات کا ہونا وہ اٹس ایبسلیوٹلی فائن. سب سے پہلے تو ہمارے بھائی کو سلام. عامر بھائی السلام علیکم. عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عامر بھائی بھائی کیا امتیاز حال بھائی ہے؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا جناب آپ شکر. کی دعائیں الحمدللہ. آپ بتائیں سب خیریت؟ اللہ کا شکر ہے امتیاز بھائی. میں نے سنا ہے, یہ ٹھیک سنا ہے کہ علیہما جو ہوتا ہے یہ جمع کے لیے ہوتا ہے, کچھ ایسا الفاظ. اچھا عامر بھائی میں نے کہا کہ میں نے جب کہا نا عیسیٰ ابن مریم, اب دیکھیں یہاں پہ دو آگے ہیں, ایک عیسیٰ اور ایک مریم, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, یہ غلط ہے ابو مروان بھائی؟ اچھا میرا بڑا سمپل تھا, مجھے لگا آپ نے ایک واحد نام کے لیے عیسیٰ اچھا ابن چلے مریم ٹھیک, علیہ چلو السلام. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور ہو سکتا ہے میری ایک اور بھی مسئلہ امتیاز بھائی کلیئر کروا دیں, یہ علیہما جمع کے لیے ہوتا ہے ذرا یہ بھائی. علیہم جی السلام جو استعمال ہوتا ہے, ہاں جی کیا جی علیہم السلام جو استعمال نہیں, ہوتا یہ ہے. علیہما جمع کے لیے ہوتا ہے کیونکہ امتیاز بھائی نے. ہما کی تو میں نے بات نہیں کی, میں تو جو یہ سمپل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں علیہم السلام, یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جب زیادہ لوگ, ایک سے زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تب استعمال ہوتا ہے. واحد کے لیے علیہ السلام استعمال نہیں ہوتا یہ ہے. جمع آپ نے نہیں ایک علیہما جمع کے لیے آپ نے کہا ابھی ابو مروان, جمع کے مجھ لیے کو تو اسی چیز میں نے کہا کہ جب دو ایک سے زائد نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا, ایک سے زائد نبی ہوتے ہیں تب ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ اچھا مجھ پر اسی چیز پر آپ کے سن لیں ذرا, آپ سن کے لیں جو مفتی ایک مبشر بس ایک چیز. سیکنڈ آپ کی اچھا بات آ بولیں گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب جی دیکھیں جی ذرا, بولیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ واحد کے لیے ہوتا ہے, اگر تو واحد مرد ہو تو علیہ السلام, اگر واحد ہاں عورت ہو تو علیہ السلام, ایک بات. ہاں دوسری بات ہے میں نے کہا عیسیٰ ابن مریم, اب یہاں پہ دو ہیں تو علیہ السلام میں نے کہا دو کے لیے, ہاں ایک تو بات ٹھیک وہ ہے. پھر الگ سن تو بات ہے, لینا میں کیونکہ بات ایک تو, ہی چیز سمجھا. جی جی صرف ایک بات. اور اگر جی جی ہو بولیں. جمع, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں واحد تثنیہ اور اس کے بعد جمع آتی ہے, اس میں جی جی علیہ السلام ہے, علیہ السلام نہیں, وہ پھر آپ کو علیہم, پھر علیہما نہیں ہے, پھر علیہم آئے گا. ایک بات اس کو چھوڑ دیں بات. دوسری آپ نے بات کیا کی تھی کہ ہم اسلام میں ڈیونٹی کلیم نہیں کرتے انبیاء کی. تو کون کہہ رہے کرتے ہیں؟ آپ نے یہی میں نے کہا نا کہ آپ نے بیچ میں ایک الفاظ بول دیا کہ آپ جیسے مرزا صاحب کو ڈیوائن مان رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے ڈیوائن مان رہے ہیں, دونوں کی ڈیونٹی کو سیم مان رہے ہیں. یہی رک جاتے ہیں, یہی ہو رک سکتا جاتے ہو ہیں. کہ یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن میں نے ایک جنرل پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا میں یہ کہتا ہوں آپ مقصد بے نہیں شک تھا میرا. نہیں ایک سیکنڈ, ایسے نہیں, ایسے جی جی بولیں. میں جناب بالکل خاموش ہوں. آپ نے اگر نیچے جانا ہے تو نیچے جائیں, اوپر ہے نا اوپر بیٹھ کے کام کریں. آپ نے یہ کلپ نکالنا ہے کہ جہاں پہ میں نے کہا کہ آپ ان کی ڈیونٹی کلیم کرتے, وہ نکالیں ذرا. نہیں ڈیونٹی کلیم نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دین اسلام کے اندر انبیاء کو ڈیوائن مانتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ غلات مانتے کا ہیں. عقیدہ ہے. نہیں میں نے کہا ہے آپ مانتے ہیں. پیارے بھائی آپ نے بات کرنی تھی ایٹریبیوٹس کی, آپ نے بات کرنی تھی صفات کی, آپ نے وہاں لفظ انبیاء کے ساتھ ڈیوائن کی بات کی ہے. میں آپ یہ کو کلپ آپ نکال بھائی لیں. ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, ایک سیکنڈ ٹھہرے. پہلی بات تو ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے نا, آپ جانتے ہیں آپ اس سے پہلے ایک دعویٰ کر کے بھی گئے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں بھولا.
اور آپ کو وہ پتہ ہے آپ نے بھی دعویٰ کیا، وہ آپ کو بھی نہیں بولنا آج چاہیے. طے کریں گے، آج دونوں دعوے طے کریں گے. آج آپ لیکن نے موقف ہی یہ نہیں ہے. سن تو لینا، بات تو پوری کرنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نا اس طرح مزہ نہیں آتا بات کرنے کا. آپ نے وہ کلپ نکال، سن تو لینا یار بات کو، پھر آپ کاٹتے ہیں بات کو بار بار. آپ نے وہ کلپ نکالنا ہے جہاں پہ میں نے یہ کہا ہو، خواہ اپنے حوالے سے خواہ آپ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ انبیاء کے ساتھ ڈیوینٹی کو کلیم کرتے ہیں. اگر تو آپ اپنی بات پہ ابھی تک قائم ہیں تو کلپ نکال لیں، اور اگر آپ کو لگا کہ آپ کو غلطی لگی ہے تو ہم بات کو چھوڑ دیں گے. جی کیا کرنا ہے؟ جی ہو گیا. اچھا پہلی بات، میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے بات کری ہے کہ ہم انبیاء کی ڈیوینٹی کو کلیم کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو بات بولنی تھی ایٹریبیوٹس کی، آپ نے وہاں ڈیوائن لفظ استعمال کیا، یہ میں نے موقف پیش کیا. اس کے بعد میں نے ایک اور بات کی، ہو سکتا ہو کہ میری مس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنے میں ہو سکتا ہوں میں غلط سمجھ گیا ہوں. اتنی سی بات میں نے کہی، یہ بڑی صاف ستھرا موقف، مجھے یہ لگ رہا ہے اس پہ کوئی اختلاف کا موقع مجھے نہیں. یہ اب لگ رہا ہے، بھائی جان مجھے یہ بات تو لگ رہا ہے، ختم ہو جان دے میری. بھائی ریلیکس ہو جائیں، کیا ہو گیا؟ ریلیکس کی بات نہیں، میں اچھا کافی ابھی دیر آپ نے تک یہ جملہ، انتظار کیا ہوں. بھائی آپ نے یہ ابھی جملہ بولا، بھائی ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں. امتیاز بھائی کی براڈ ہے، میں آپ کی ٹریٹمنٹ اپنے سٹائل میں نہیں کرنا چاہ رہا. اب رک جائیں. اچھا آپ کسی بھی اسٹائل میں کریں، دیکھیں ایک بندہ جب دیکھیں انتظار پھر مرزا کرتا صاحب ہے جائیں تو گے، اس کو بندے کا بات پتر بن رکھنے کے کا میری موقع بات دیا سن. جاتا ہے. یہ بڑا ایک نارمل سا بندے کا پتر بن کے، بندے کا پتر بن کے میری بات سننی ہے، نہیں تو پھر مرزا صاحب بھائی چلے جان جائیں. چلے پھر امتیاز صاحب، آپ کے بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے تو میں ہاں چلتا چلو ہوں. پھر دفع ہو جائے یہاں سے، گیٹ آؤٹ ہو ٹھیک ہے، جائے، گیٹ آؤٹ ہو جائے. اچھا اگر آپ کو اتنا سلیقہ طریقہ نہیں ہے جی کہ ایک بندہ بات کرنے لگا ہے، اگر آپ اتنے پاٹے خاں اور ٹیٹے خاں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دلائل میں دم ہے، اتنا تمہیں عقل نہیں کہ ایک سے بڑھ کر کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جس بندے کو اتنی عقل نہ ہو کہ عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ ہوتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے جی پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے بات کرنی ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا میں اپنے طریقے کی ٹریٹمنٹ کروں گا. اگر عزت راس ہے تو انتظار کر لو، پتہ چل جائے گا کہ کس کے دلوں میں کتنا پانی ہے. رکنا ہوتا ہے. اب میں یہ بات کیوں کرنے لگا تھا، جی جی میں نے نوٹ کیا آپ بھی جب بولتے تھے یہ بریکوں فیل، کچھ مربی ہوتے ہیں ان کو کسی نے غلط فہمی ڈال دی ہوئی ہے کہ آپ بڑے کو 30 مار خان ہیں، بریکوں سے فیل. اچھا ریلیکس ہو جا، کیا ہو گیا؟ امتیاز بھائی کہہ رہے بھائی ریلیکس ہو جا کاکا، تیرے جیسے بڑے کچے کھا چکے ہیں ہم. ہاں تو انڈے سے آج نکلا ہے، تجھے کسی نے ہماری خبر نہیں دی. ہاں ادھر بہت بڑے بڑے فنیر بیٹھے ہیں. اچھا جی، ایک تو یہ چیز میں نے جب یہ چیز دیکھی کہ میں نے کیوں پہلے یہ سوال، ایک آدمی کو بنیادی معلومات ہی نہیں. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ صرف شوقانی شیاریاں کر رہا ہے. بھائی آپ شیاریاں کم کریں، پہلے آپ الزام لگاتے ہیں، جب امتیاز بھائی کہتے ہیں یہ نکالو، نہیں میرا یہ نہیں کہا میری غلط فہمی ہے، تیری تو غلط فہمی نہیں دور ہو رہی، اور تمہارا تو کنفیوژن ہی دور نہیں ہو رہی. تم نکلے ہو میدان میں ہم سے بھڑنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تمہارے تو نظریات ہی کلیئر، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ میں نے اعتراض کرنا کیا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نیچے بیٹھ کے سنتا ہے، اچھا یہ چھوڑ دوں گا، مگر جب دھر لیا جاؤں گا تو کہوں گا یہ نہیں تھا، آپ نے شاید یہ کہا تھا. اچھا جی ویڈیو نکالو، اچھا آپ نے یہ نہیں کہا تھا، چلے پھر میں نے بھی یہ نہیں کہا تھا. وہ کی تماشا ہے یہ، کیا تماشا ہے؟ کس چیز کا ٹائم میرے بھائی ویسٹ کر رہے ہو آپ؟ آ کے کہتا ہے جی آپ، اچھا عربی جھاڑنے کی کوشش کی جی آپ نے، جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہا ہے یہ جی آپ نے زیادہ کر دیا ہے، تو ایسے نہیں کر دیا، ویسے نہیں کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ سٹیج پہ آئے گا امتیاز بھائی، اس کو میں ڈیل کروں گا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے. جی عامر بھائی بالکل آپ بھی ڈیل کریں گے. صرف نا میں ایک انشاءاللہ آپ سے میں ایک گزارش یہ کر دوں گا کہ اگر آپ اجازت دینا تو ہم اگر اویس بھائی کو یہ آپ دونوں کے درمیان میں ایک ٹائم طے کروا کے نا بات ہو جائے، کیا خیال ہے بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے، موضوع طے کرتے ہیں، ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، جو میرا ٹائم ہوگا وہ اس کا ٹائم ہوگا. سمپل. یہ بیچ میں بولا میں مرزا صاحب کو پھر سیدھا کروں گا، یہ بات یاد رکھیں، یہ بیچ میں نہیں بولے. ٹھیک. اویس آپ موجود ہیں بھائی؟ جی بھائی میں موجود ہوں. اچھا اویس بھائی آپ نے اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو ایک تو دوبارہ پک کریں، لیکن آپ دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ اگر تو وہ اس طرح طریقے اور تہذیب سے بات کر سکتے ہیں اپنی باری پہ، تو جیسے وہ مجھے ذرا بار میں ٹوک رہے تھے مجھے جب آپ سن رہے تھے پہلے بھی، تو اگر وہ اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ بھئی جب وہ بات کریں عامر بھائی خاموش سنیں گے خاموشی سے، اور وائس ورسا. جی اویس بھائی آپ اوور ٹو یو ناؤ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں ایسا کرتا ہوں، میں نا ٹائمر لگا لیتا ہوں اپنے پاس،
اور دونوں دوستوں کو دیتا ہوں موقع. اچھا دیکھیں میں دونوں دوستوں سے مطلب عامر حق بھائی بھی اور ابو مروان صاحب بھی دونوں ہی اگر کوئی بھی ٹائم کی پابندی نہیں کرے گا یا ایک دوسرے کو اوور لیپنگ کر کے روکنے کی کوشش کرے گا تو میں دونوں کو نیچے اتار دوں گا. دونوں میرے لیے معزز ہیں, عامر بھائی آپ بھی, ابو مروان صاحب آپ بھی, تو لیکن میں انصاف کروں گا اگر کسی نے اوور لیپ کیا تو میں اسے نیچے اتار دوں گا. تو اس کو بات کی شروعات ایسے کرتے ہیں, ایک منٹ میں ذرا ٹائمر نکال لوں. اور آپ عامر بھائی آپ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں چاہتے ہیں وہ پہلے بات, جیسے آپ لوگوں کو طے کر لیں. میں کر لیتا ہوں پہلے. بسم اللہ. ٹھیک ہے. موضوع دے عامر بھائی اس میں نا تھوڑا سا میں آپ سے بس ایک ریکویسٹ ہوگی میری, آپ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ایسا مطلب جیسے مرزا صاحب کو یہ وہ کروں گا ایسی بات نہیں کرنی. آپ نے علمی اعتبار سے جو ہے وہ بات. جی میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. جو یہ بولیں گے اس کو سننے کے لیے تیار ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ٹائم لگ کے بات ہو رہی ہے, میں اپنے ٹائم میں بات کروں گا, اپنے ٹائم میں بات کریں. میں نے پہلے بھی جب بات کرنے لگا تھا تو کوئی اس وقت کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا. ان کو چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک بات رکھ لی ہے, دوسرے کو سنتے ہیں. مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو یہ کہوں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے عامر بھائی, آپ کا ٹائم میں سٹارٹ کروں. میں جب وہ کرنا ہوگا نا آپ کو روکنا ہوگا. کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ 2 منٹ بہت ہے عامر بھائی, 2 منٹ آئی تھنک سو. ہاں ٹھیک ہے. اوکے جی, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. آپ کدھر ہے عامر بھائی آپ کریں. وہ اصل میں میرے خیال میں چونکہ یہاں پہ وہ ہمیں لگانا نہیں آتا سامنے, تو وہ اس کا خود ہی کاؤنٹ رکھے گا. میں مینولی میں دوبارہ کرتا ہوں 1 منٹ سے. آپ بس میں آپ کو روک دوں گا. ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے جی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان دوست کو جانتا نہیں, مگر چونکہ ان کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے تو لہذا مجھے امید ہے کہ جماعت احمدیہ اپنی صداقت کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل رکھتی ہوگی. میں سب سے اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ موضوع جو میں سمجھتا ہوں تمام موضوعات کی جڑ ہے. وہ موضوع جو مرزا صاحب کے تمام دعویٰ جات کو انسرکل کیے ہوئے ہے. وہ موضوع کہ اگر اس موضوع کو سمجھا دیا جائے, اس موضوع پر قرآن و سنت سے دلائل کھڑے کر دیے جائیں, اور اگر اس موضوع کی پیچیدگیوں کو سلجھا دیا جائے تو شاید مرزا صاحب کی صداقت کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. میری مراد ہے مرزا صاحب کا فلسفہ بروز. ہم اس پر بہت بات کر چکے ہیں. جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں ان کی تیاری اس پر ٹھیک ٹھاک ہے. انہوں نے علماء صوفیہ کی کتابوں کے صفحے بھی گردانے ہیں, اور انہوں نے مرزا صاحب کے فلسفہ بروز کے حوالہ سے بھی مطالعہ کیا ہوا ہے. لہذا میرے خیال سے یہ بہترین گفتگو ہے کہ جو عام احمدی کے سمجھنے اور عام مسلمان کے بھی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنے گی. نمبر 1. نمبر 2, مرزا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر فلسفہ بروز کے حوالے سے کہا ہے کہ فلسفہ بروز کو چھوڑنا گویا اسلام کو ترک کرنا ہے, اسلام سے نقصان اٹھانا ہے, اسلام کو کھو دینا ہے, ہاتھ سے چلا جاتا ہے اسلام اگر آپ فلسفہ بروز کو کھو دیں. تو ہمارا سب سے پہلا اس مسئلے کو سمجھنے میں جو پیچیدگی ہوگی وہ کیا ہوگی, وہ آپ کے سامنے آنے لگی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ بروز محمد ہیں. بروز محمد کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عین ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصویر ہیں, اور اس تصویر کے درجے پر وہ پہنچے ہیں اطاعت کی روشنی میں. ساتھ ہی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں جی کیا ہوا, ٹائم ختم ہو گیا. چلے جی اگلی باری میں اس کو مزید کھول کے بیان کرتے ہیں, ابھی بنیاد آ گئی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم تبردہ. پہلی چیز تو ایک انسان مجھے بھی بیٹھ کر کے واحد تثنیہ اور جمع کا طریقہ اور اس چیز پہ مجھے جاہل کہہ رہا تھا. وہ انسان بنا سامنے والے سے پوچھے مناظرہ شروع بھی کر چکا ہے, بنا اس کی شرائط کے ہر چیز, اور ایک بندے کا موقف بھی نہیں پوچھا. تو میں اس پہ بات پہ یہ سمجھنا چاہ رہا, یہ مجھے اب سمجھ میں آ رہی کہ اصل جاہلیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لہٰذا اچھا, میں سب سے پہلے یہاں بڑی عزت سے آیا تھا, اور نیچے میں نے کامنٹ کر کے کہا بھی تھا کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے امتیاز صاحب سے, اور میں نے امتیاز صاحب کے لیے انتظار بھی کیا. آپ اس درمیان میں بعد میں آئے ہیں اور آپ نے میرے بیچ میں بولنا شروع کر دیا, جو کہ بالکل اصولی طور پہ خلاف ہے. اب میں امتیاز صاحب سے سوال کرنے کے لیے بڑی عزت سے آپ کے ماڈریٹر سے پوچھا. آپ کے ماڈریٹر نے خود حامی بھری ہے نیچے, جو ساخی ہے اس نے خود حامی بھری. اگر نہیں حامی بھری ہے تو مسئلہ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے. دوسری چیز, میں امتیاز صاحب سے اپنا سوال یہ رکھ دیتا ہوں. امتیاز صاحب, میں نے آپ کا جو مسئلہ تکفیر کا وہ دیکھا تھا ویڈیو,
ٹھیک ہے، اس میں میرا سوال اتنا تھا کہ آپ نے میں آپ سے کہ موقف پوچھنا چاہ رہا ہوں کلیریفیکیشن کے لیے کہ آپ یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کی روح سے کیا آپ جماعت احمدیہ کو وہ ناری فرقہ مانتے ہیں جن کو کلہم فی النار میں رکھا گیا ہے؟ جزاک اللہ. ایک منٹ بھائی، عامر بھائی ٹائم چل آپ رہا عامر ہے، بھائی ٹائم آپ پورا پک کر لیں. ٹائم پورا ہوتا تو پھر میں ایک منٹ، ٹائم پورا ہو جائے پھر بھائی ان کا ٹائم رہتا ہے. جی عامر بھائی، آپ کے 2 منٹ میں لگا رہا ہوں رپلائی دینا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. نازک کلامیاں میری توڑے ادب کا دل، میں وہ بلا ہوں کہ شیشے سے پتھر کو توڑ دوں. مجھ سے رخ یوں چرایا گیا ہے جیسے ملک الموت کو دیکھ کر مریض جو ہے وہ سسکیاں لیتا ہے، ڈینائل موڈ میں جاتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے سٹیج پر آنا ہو تو ننگی ٹائٹ کر کے اور اپنے آپ کو دلائل کو ٹائٹ کر کے آنا ہوتا ہے. اس وقت یہ نہیں کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ عامر حق وہاں میدان کے اندر ہوگا. اس وقت یہ نہیں کہتے کہ مجھے کیا خبر تھی کہ امتیاز بھائی عامر حق کے حوالے کر دیں گے اور خود جو ہے وہ موبائل کے اوپر مصروف ہو جائیں گے. ان کو نہیں پتا تھا. یہ فرق ہے. دوسری چیز، فلسفہ بروز کے اوپر بات کرنی تھی. یہ رونا دھونا کیوں مجھے آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایسے کر لیں ویسے؟ امتیاز بھائی آپ بچا لینا، تکفیر کے موضوع پر ہی امتیاز بھائی آ جائے. اب ایسا ٹائم نہیں ہو رہا. یہ کیا معاملہ چل رہا؟ براہ کرم ہم نے سوچا تھا کہ ٹک ٹاک کے اوپر جماعت احمدیہ کے بڑے تگڑے، بڑے متحرک اور بڑے منظم اور بڑے محکم اور بڑے مدلل اور بڑے مقرر اور بڑے مناظر، بڑے مدبر، بڑے مفکر، بڑا متفکر اور بڑے ہی جناب محقق قسم کے مناظر آئے ہوئے ہیں. یہاں تو جناب بات ہی آگے نہیں بڑھ رہی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ان کی تیاری نہیں ہے تو جماعت احمدیہ کے کسی اور فرد کو اٹھا لیں، ان سے اجازت لے لیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سوائے لولو پوچو اور ٹوٹو ٹانٹا کے اور کچھ بھی نہیں. ایسا کر دیں ویسا کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، اور کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس یعنی مناظرہ کس پہ کرنا ہے؟ فلسفہ بروز پر بھی اگر آپ سے بات نہیں ہونی تو بات ہونی کس پہ ہے؟ اور وفات مسیح پہ کر لیں. چہرے پہ چمک آئی ہے ہلکی سی؟ آئی ہے. وفات مسیح پہ کر لیں، ہو اجرائے نبوت پہ کر لیں. فرقہ فرقہ کرنا ہے، فرقوں پہ کر لیں، کیونکہ 72 76 یہ نام لیے جا رہے ہیں. فرقوں کس پہ کرنا ہے؟ کس پہ کرنا ہے؟ کشور ہی ڈالنا ہے صرف کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا، ہمارے ساتھ ویسے ہو گیا، جیسے ہو گیا تیسے ہو گیا. یہی کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ کرنا ہے تو سوال کرنے والے کی باڈی ٹون اور باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے. وہ رکھا کریں، پھاں پھونا کیا کریں ہمارے سامنے. بہت شکریہ. آپ کا وقت ختم ہو گیا. جی چلیں جی، جزاک اللہ. 2 منٹ لگا دیں آپ کے. جی جزاک اللہ. بڑی معذرت کے ساتھ غلو اپنے آپ میں غلو کرنے والے مجنونوں کے بارے میں سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا الحمدللہ. میں پھر امتیاز صاحب کی طرف آتا ہوں. امتیاز صاحب جو میرا ایک موقف کلیئر کر دیں کہ میں نے خود ہی وہ کرنی تھی، اس پہ آگے پڑھنا بھی تھا اور دیکھنا بھی تھا کہ آپ کیا موقف رکھتے ہیں. یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے، آپ کا اس میں کیا یہ ماننا ہے کہ جو جماعت احمدیہ ہے وہ ناری فرقوں میں ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ کلہم فی النار؟ کیا آپ اس کا مصداق اس فرقے جو کلہم فی النار میں لوگ ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہے جماعت احمدیہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اتنا ہی سے بس بات کرنی ہے. باقی یہ کرنا کہ جی ملک الموت آ گئی چل، وہ تو انسان شوخیاں مارتا رہتا ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوخیاں تو کیا کہتے ہیں، بہت لوگ مارنے والے ہیں تاریخ میں. یہ بات کی ہو ہی نہیں رہی میری. جب امتیاز صاحب آپ سے سوال ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو حل کر دیں، نہیں آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. بولیں. آپ کا بھی 1 منٹ پڑا ہوا ہے ابو مروان صاحب، وہ پھر ٹائم آپ کا کر دی. یہ جب اپنے سے سیلف ڈیسائیڈڈ مناظرہ ہو رہا ہے تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں نا، تاریخ میں کون سا انسان آیا ہے جس نے اپنے آپ ہی اصول، ٹائم، وقت سب طے کر کے ایک طرفہ مناظرہ کیا جا رہا ہے. میں وہی کہہ رہا نا کہ غلو کرنے والے مجنونوں کے بارے میں سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا میں نے. چلے میں آپ کا ٹائم جو ہے اب اس بات کو نا یہ آگے بڑھانے کے لیے آپ میوٹ لگا لیں. آگے بڑھے گی ہی نہیں. نو ورڈ ٹو ڈسکرائب صاحب، ان کو 100 بار یہ کر لیں، آگے بڑھے گی ہی نہیں.
اچھا ایک منٹ، میں نے آپ کو خود میوٹ لگایا، ایک منٹ دیجیے صرف آپ پلیز، اب میوٹ لگا لیں ایک منٹ. دیکھیں یہ جو آپ کو منٹ دیے جا رہے ہیں نا ابھی دونوں کو، اصل میں بیسیکلی جب وہ بات کر رہے تھے تو آپ بیچ میں بول رہے تھے، تو آپ آپس میں گفتگو بے شک طے کر لیں، موضوع طے کر لیں. آپ آنے والے وقت کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، آپ اپنی یہ جو آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے، آپ کو آپ کی گفتگو کے لیے دیا جا رہا ہے، تو آپ دونوں صاحبان آپس میں ایک بار گفتگو کر کے موضوع طے کر لیں اور پھر اس بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی میں ان کو 2 منٹ دیتا ہوں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں عامر حق صاحب سے کہ پلیز آپ ان کو موقع دیں تاکہ ان کو یہ آفر کریں کوئی موضوع وغیرہ، اور اس کے اوپر پھر ٹائم بھی رکھ لیتے ہیں. تو ابھی 2 منٹ آپ لیں تاکہ یہ اس کو گفتگو سمجھے گا، اس کو اٹس ناٹ اے پارٹ آف ڈبیٹ، اٹس جسٹ اے ڈسکشن. تو میں آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں عامر حق بھائی، آپ گفتگو اپنی شروع کریں 2 منٹ کے لیے. جی جی بہت شکریہ. اچھا دوستو، آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اوپر آ کر تتے توے پر بیٹھ کر ڈسکو ڈانس کر رہا تھا. یعنی مجال ہے یہ کسی کو بولنے دے، اب اس کو موقع دیا ہے، اس کے پٹاخے 1 منٹ سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. یہ وہ ٹھوس ریٹھا ہے جو شبرات والے دن سیدھا لنگی کے اندر گھستا ہے اور غلط جگہ جا کر پھٹتا ہے. آج اس کو میں نے جب اس کی گچی سے دبوچا ہے تو اس کا سانس اکھڑ گیا ہے. کہتا ہے یہ پری ڈیسائیڈڈ نہیں ہوئی. پری ڈیسائیڈڈ کی جڑے لتر لتر کھانے نہیں کھا کھو کے جا، یعنی تمہیں لتر پولا کرنے کے لیے میں پہلے تو بسیری سے جاؤں. بات یہ ہے جو سمجھنے کی اصولی طور پر. اچھا پھر کہتا ہے چیک کریں. ٹائم لگا کر بات کی تو بولا نہیں جا رہا. جب دوسرے بول رہے ہوتے تھے تو بیچ میں گندے اور شرارتی بچے کی طرح اٹکیلیاں کرتا تھا اور جو ہے وہ شرارتیں کرتا تھا. اب دوسری چیز سمجھنی ہے. کہتا جی غلو کرنے والے جو مجنون ہوتے ہیں وہ میں نے سنے تو بہت تھے، دیکھے نہیں تھے. ایک پر یہ ایمان لایا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی صاحب کے اوپر. میں نے اس کو کہا ہے، سنیں، میں نے اس کو یہ چیز کہی ہے کہ اگر یہ میری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو یہ صاف سمجھا جائے گا یہ حرامزادہ ہے. میں نے کہا ہے جو اس کی ماں ہے وہ کتیوں سے بڑھ گئی ہے. میں نے کہا ہے کہ یہ خود بیابانوں کا خنزیر ہے. میں نے کہا ہے کہ یہ ذریت البغایا یعنی زنان بازارہ اور بدکاراں کی اولاد ہے. میں نے یہ کہا نہیں، کہا نا، میں نے تو نہیں کسی قسم کا غلو کیا، میں تو نہیں کر سکتا ایسا غلو. یہ فرق ہے، فرق سمجھنا چاہیے. اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلو ہے تو پھر اپنے آپ کو ایک سائل کی حیثیت میں ہمارے سامنے ننھے منھے بچے پیش کیا کرو. کبھی اس طرح کی ہمارے سامنے تم نے چوں پا نہیں کرنی. اپنے گردنوں کے سریے توڑ کے رکھا کرو ہمارے سامنے. تیرے بڑے نہیں آتے، تو کیا ہے، تجھے تو میں آج سن رہا ہوں، تو جانتا بھی نہیں تو کون ہے. ان بڑوں سے جا کے پوچھ جو میرے سامنے ناکے رگڑ کر گئے ہیں کہ عامر حق سے بات نہیں کرنی اللہ کے حکم سے، کیونکہ ان کو پتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر. میں نے اپنی باری کے اندر کہا کس موضوع پر بات کرنی ہے. تیاری کس پر ہے تیاری؟ کوئی تیاری نہیں ہے. پتہ کس چیز کی تیاری ہے؟ ٹیں ٹیں بک بک، آپ کا ٹائم بک بک ٹم، بس اس کی تیاری ہے، کروا لو. اچھا میں اب ابو مروان صاحب میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک تو آپ نے جو چھتر پولے والا ورڈ کہا ہے میں اس کو حذف کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ آپ نے پتہ نہیں وہ کیا کہا ہے کہ کتیوں سے بڑھ گئی، تو یار یہ گالیاں والے الفاظ نہ استعمال کریں، یہ مطلب یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں یہ مرزا صاحب نے الفاظ، میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں مرزا صاحب کی طرف سے. جی چلو یہ بھی آپ نے مرزا صاحب پہ ڈال دیا. جی بہرحال یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں، جو آپ نے یہ جو آپ نے کتیاں وغیرہ والا جو بھی ورڈ استعمال کیے ہیں یا ماں وغیرہ کی جو گالی دی ہے، بھائی میں اس کو اس سے حذف بھائی کروں. ایک منٹ یہ دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں میں نے یہ جو یہ کہا ہے چھتر پولا، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں. یہ ایک مناظرہ نا، جیسے انہوں نے مجھے مجنون کہا ہے میں چھتر. اب آپ نے یہ جو جملہ کہا کہ بھائی میں نے، چونکہ آپ نے مجھے مخاطب کیا تو مجھے یہ حق حاصل ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں حوالہ دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو حوالہ دکھا دیتا ہوں. یہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. مرزا صاحب نے کہا ہے یہ ذریت البغا ہے یعنی حرام زادے ہیں. مرزا صاحب نے کہا ہے یہ ولد الحرام ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جناب جو ہیں وہ سفلا طبیعت کے کمینے لوگ ہیں، گھٹیاں ہیں، کتے ہیں، کتورے ہیں، جنگل کے وحشی ہیں. یہ الفاظ، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، آپ کی مہربانی یار اس کو چھوڑ دیں. چلے میں مرزا صاحب کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک جی ابو مروان صاحب آپ کا ٹائم 2 منٹ. جی جزاک اللہ. میں آخری بات کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ میرا اپنا وہی موقف ہے کہ یہ میں نے ایک ہی سمپل بات کی ہے کہ غلو کرنے والے مجنونوں کے بارے میں سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا. الحمدللہ میں مسلمان ہوں تو میں مسلمانوں والی زبان استعمال کروں گا. میں باقیوں کی جو باقی زبان استعمال ابھی کری جا رہی ہے کہ ایسے ویسے. اچھا سوال کرنے والے کو مدعی کہتے ہیں، مجھے آج پتہ چلا، کیونکہ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے سامنے آیا کرے تو سائل کی حیثیت سے بیٹھا کرے. تو میں آج سوال کرنے آؤں تو وہ ہوتا کیا ہے؟ سوال مدعی کرتا ہے. یہ تو حال ہے آج کا. اچھا آخری بات میں یہ کر دوں کہ کیا کہتے ہیں امتیاز صاحب، بڑا ایک سمپل سا میں نے آپ سے طریقہ کار کی گفتگو رکھنی چاہی تھی
اسی لیے میں بڑے آرام سے بیٹھ کے آپ کو سن بھی رہا تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس درمیان میں نے کوئی بات نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، چاہتا تو میں کر کے کر دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو بات سنی۔ میں ایک بڑے مہذب انداز میں ایک سوال کرنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ جو 73 فرقے کی حدیث ہے، آپ اس کے اندر جو ناری فرقہ ہے اس کا مصداق جماعت احمدیہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟